تصور کریں ایک 17 سالہ نوجوان کا، جس عمر میں لڑکے کھیل کود اور جوانی کی مستیوں میں کھوئے ہوتے ہیں۔ اس عمر میں یہ نوجوان ایک عظیم الشان فوج کی قیادت کرتے ہوئے ایک ایسے انجان اور خطرناک ملک کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں اس سے پہلے جانے والے 2 بڑے رومی اور عرب جرنیل شکست کھا چکے تھے۔ اس کے سینے میں انتقام کی آگ تھی، لیکن یہ آگ کسی ذاتی دشمنی کی نہیں بلکہ ایک مظلوم عورت کی اس چیخ کی تھی جس نے ہزاروں میل دور قید خانے سے خط لکھا تھا، یا حجاج ہماری مدد کرو۔ یہ داستان ہے بر صغیر میں اسلام کا دروازہ کھولنے والے، انصاف کے پیکر اور تاریخ کے سب سے کم عمر اور شاندار فاتح عماد الدین محمد بن قاسم کی۔ ایک ایسی داستان جس میں ایک طرف میدان جنگ کی خون ریزی اور دیو ہیکل منجنیقوں کی گرج ہے، تو دوسری طرف ایک ایسے حکمران کا رحم ہے جس کے جانے پر غیر مسلم عوام بھی دھاڑے مار مار کر روئے۔ کہانی کی شروعات لنکا یعنی موجودہ سری لنکا سے ہوتی ہے۔ وہاں کے راجا نے کچھ عرب تاجروں کی بیواؤں اور یتیم بچوں کو تحائف کے ساتھ بحری جہازوں کے ذریعے دمشق روانہ کیا۔ جب یہ جہاز سندھ کی مشہور بندرگاہ دیبل یعنی موجودہ کراچی کے قریب سے گزر رہے تھے تو وہاں کے بحری قزاقوں نے ان جہازوں کو لوٹ لیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ انہی قیدیوں میں سے ایک عورت نے خون سے خط لکھ کر عراق کے انتہائی سخت گیر اور طاقتور گورنر حجاج بن یوسف کو مدد کے لیے پکارا۔ حجاج نے فوراً سندھ کے حکمران راجہ داہر کو خط لکھا کہ قیدیوں کو رہا کیا جائے اور لٹیروں کو سزا دی جائے، لیکن راجہ داہر غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے جواب دیا، قزاق میرے قابو سے باہر ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس جواب نے حجاج بن یوسف کے غصے کو بھڑکا دیا۔ اس نے لگاتار 2 فوجیں بھیجی، لیکن دونوں کو سندھ میں شکست ہوئی اور کمانڈر مارے گئے۔ اب حجاج کو ایک ایسے جرنیل کی ضرورت تھی جو جوان، نڈر اور بہترین حکمت عملی جانتا ہو۔ اس کی نظر اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم پر پڑی، جس کی عمر محض 17 سال تھی۔ محمد بن قاسم 6000 شامی گھڑ سواروں اور جدید ہتھیاروں کے ساتھ مکران کے راستے دیبل پہنچا۔ اس فوج کا سب سے خطرناک ہتھیار ایک دیو ہیکل منجنیق یعنی کیٹاپلٹ تھا، جس کا نام العروس یعنی دلہن تھا۔ یہ اتنی بڑی تھی کہ اسے چلانے کے لیے 500 طاقتور جوانوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ راجہ داہر کی فوج قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئی۔ قلعے کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا مندر تھا جس پر ایک سرخ رنگ کا لمبا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ سندھ کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہرا رہا ہے دیبل کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ محمد بن قاسم نے اپنے منجنیق کے ماہر کو بلایا اور حکم دیا، میرا نشانہ قلعے کی دیوار نہیں بلکہ وہ سرخ جھنڈا ہے۔ العروس سے ایک بھاری پتھر پوری طاقت سے فضا میں بلند ہوا اور سیدھا اس پرچم کے ڈنڈے پر جا لگا۔ پرچم کے گرتے ہی قلعے کے اندر موجود فوج کا مورال ٹوٹ گیا اور دیبل فتح ہو گیا۔ دیبل کے بعد محمد بن قاسم نیرون کوٹ یعنی حیدرآباد اور سیہون کی طرف بڑھا۔ اس کا اصل کمال اس کی تلوار نہیں بلکہ اس کا اخلاق تھا۔ اس نے سختی سے حکم دیا تھا کہ کسی بوڑھے، عورت، بچے یا عبادت گاہ کے پجاری کو قتل نہ کیا جائے۔ اس نے کسانوں کے ٹیکس معاف کر دیے۔ راجہ داہر کے دور میں نچلی ذات کے ہندوؤں اور بدھ مت کے ماننے والوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا۔ انہیں ریشمی کپڑے پہننے یا گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ محمد بن قاسم نے انہیں برابری اور عزت دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مقامی لوگوں نے خود اپنی مرضی سے شہروں کے دروازے محمد بن قاسم کے لیے کھول دیے اور اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ دریائے سندھ کو پار کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ محمد بن قاسم نے کشتیوں کو آپس میں باندھ کر ایک شاندار تیرتا ہوا پل یعنی پونٹون برج بنایا اور اپنی پوری فوج کو رات کے اندھیرے میں دریا پار کروا دیا۔ راجہ داہر حیران رہ گیا کہ عرب فوج اس کے سر پر آ پہنچی ہے۔ 20 جون 712 راوڑ کے میدان میں محمد بن قاسم کا سامنا راجہ داہر کی 50,000 سے زیادہ فوج اور دیو ہیکل جنگی ہاتھیوں سے ہوا۔ راجہ داہر خود ایک سفید جنگی ہاتھی پر سوار ہو کر میدان میں آیا۔ مسلمان فوج نے اس سے پہلے اتنے ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ محمد بن قاسم نے کمال جنگی مہارت دکھاتے ہوئے نفت یعنی آگ کے گولے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان تیر اندازوں نے سیدھے راجہ داہر کے ہاتھی پر برسائے۔ ایک تیر ہاتھی کے ہودے پر لگا اور اس میں آگ لگ گئی۔ ہاتھی پاگل ہو کر دریا کی طرف بھاگا اور راجہ داہر زمین پر گر پڑا۔ جنگ کے اسی ہنگامے میں راجہ داہر مارا گیا اور اس کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ اس شاندار فتح نے بر صغیر کے دروازے اسلام کے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دیے اور سندھ باب الاسلام کہلایا۔
मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान तक फतूहात करता चला गया। वो पूरे हिंदुस्तान को फतह करने के करीब था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। दिमिश्क में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हो गया और नया खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक तख्त पर बैठा। सुलेमान की हज्जाज बिन यूसुफ से शदीद जाती दुश्मनी थी। हज्जाज तो पहले ही मर चुका था, इसलिए सुलेमान ने अपना सारा गुस्सा हज्जाज के खानदान और उसके लगाए गए जर्नैलों पर उतारा। उसने मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके वापस लाने का हुक्म दिया। इस वक्त मोहम्मद बिन कासिम की ताकत और मकबूलियत उरूज पर थी। सिंध की अवाम और उसकी अपनी फौज उसके लिए जान देने को तैयार थी। वो चाहता तो बगावत करके सिंध का आज़ाद बादशाह बन सकता था, लेकिन एक सच्चे मुसलमान की तरह उसने खलीफा के हुक्म के सामने सर झुका दिया और गिरफ्तारी दे दी। जब मोहम्मद बिन कासिम को बेड़ियों में जकड़कर ले जाया जा रहा था तो सिंध की अवाम, जिनमें गैर मुस्लिम भी शामिल थे, धाड़े मार मार कर रो रहे थे। उन्होंने मोहब्बत में मोहम्मद बिन कासिम के मुजस्समे तक बना लिए थे। इस युवा हीरो को इराक की जेल में इंतहाई दर्दनाक अज़ियतें दी गईं और महज 20 साल की उम्र में इस अजीम जर्नैल ने जेल की अंधेरी कोठड़ी में दम तोड़ दिया। उसने सिर्फ 3 साल यानी 17 से 20 साल की उम्र तक सिंध पर हुकूमत की, लेकिन उसकी तलवार से ज्यादा उसके इंसाफ में तारीख पर वो नक्श छोड़ा जो आज 1300 साल बाद भी मिट नहीं सका।